اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، امید ہے کہ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ایسی کام جو انسان گھر کے اندر کرتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں کرتا، غلط کرتا ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے گھر کے اندر بھوک آ جاتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے اور رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور وہ 25 باتیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ان 25 چیزوں کا اہتمام کریں گے اور اس کا دھیان رکھیں گے اور پوری فیملی کو ہائی الرٹ کریں گے، اگر یہ 25 کام آپ نے صحیح طریقے سے سر انجام دے لیے تو اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے آپ کے گھر کھل جائیں گے۔ روزی اتنی آئے گی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ صرف انسان ہمیشہ اپنے کاموں کی وجہ سے بھوکا رہتا ہے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، اپنا غلط رویے کی وجہ سے، اپنے گھر کے اندر صحیح طریقے سے زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے انسان کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے، ان کے بچے صحیح اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان اگر دین کو سمجھنے والا ہے، صحیح طریقے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ اپنی ایک شہادت انگل کو اٹھاتے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، تو اسی طرح ولیوں کی کرامات بھی بہت زیادہ تھیں۔ اور اگر انسان یہ خواہش کرے کہ میرے پاس رزق ہونا چاہیے، اگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے کافی حد تک دور ہو چکے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کے پیش نظر آج کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائیں گے، اور اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ رزق اگر ختم ہوتا ہے تو انسان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے سب سے ضروری باتیں میں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنی پینسل اور کاپی اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں، یا بار بار اس کو رپیٹ کر کے سنیں، تاکہ یہ سب گھر والوں کو ان چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کام نہیں کر رہے۔ اگر بچوں کو آپ نہیں سمجھائیں گے، اگر خود آپ نہیں سمجھیں گے تو گھر کے اندر فاقہ کشی ہوگی، بھوک آئے گی، ذلالت ہوگی، گھر کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے بہت آج اچھا ٹاپک ہے، اس کو بالکل سکپ کیے بغیر تمام ویڈیو کو سننا ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا اور التماس کروں گا کہ جو نئے دوست ہیں جو اس چینل پر ابھی سے آئے ہیں، وہ ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ جس جگہ انسان نہاتا ہے اس جگہ پر آپ نے کبھی پیشاب نہیں کرنا۔ اکثر گھروں کے اندر ایک سائیڈ پر لیٹرین ہوتی ہے اور ساتھ ہی نہانے والی جگہ ہوتی ہے، تو یہ کام غلط ہے۔ یہ اپنے گھروں میں اگر معاملات اس قسم کے ہیں، کوئی سیپریٹ جگہ نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگا دیں تاکہ پخانے والی جگہ الگ ہو اور نہانے والی جگہ الگ ہو، کیونکہ نہانے والی جگہ پر آپ کا جسم پاک ہونا لازم ہوتا ہے، اور جو پخانے والی جگہ ہوتا ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، گندگی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جس جگہ پر پخانہ کیا جاتا ہے اس جگہ پر شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان کی غذا ہوتی ہے،
اور یہ جگہ پاک نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک کام ضرور کریں، نہانے کی جگہ پیشاب نہیں کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال نہیں سنوارنا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کبھی بھی بالوں کو نہیں سنوارنا، یہ گھر کے اندر اس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ٹوٹا ہوا سامان یا برتن استعمال نہیں کرنا۔ چوتھے نمبر پر گھر میں گند یا کوڑا کرکٹ نہیں رکھنا، یہ آپ نے ان چیزوں کا خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر رشتہ داروں سے بدسلوکی نہیں کرنی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر گھروں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور 6 نمبر پر بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا۔ اکثر گھروں کے اندر جب لوگ نہاتے ہیں تو اس کے بعد جب پاجامہ پہنا جاتا ہے تو اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو 7ویں نمبر پر مغرب سے عشاء کے درمیان سونا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا نحوست ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی گھر کا بندہ نہ سوئے۔ 8ویں نمبر پر مہمان کے آنے پر ناراض ہو جانا۔ اکثر گھروں کے اندر یہ بڑی وبا ہے، مہمان کوئی آ جائے تو ان کے گھروں کے اندر پریشانی بن جاتی ہے، عورتوں کو ٹینشن بن جاتی ہے۔ وہ کھانا پکانے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے ان کے چہرے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور وہ پریشان حال ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب مہمان آتا تھا تو گھر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کو کھلانے کے لیے حاضر کر دیتے۔ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوا کرتے تھے، اور یہ جو سنت ہے اس سے رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتی۔ 9 نمبر، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ آپ کے گھر کے اندر جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ آپ کے لیے اچھا ہے، بجائے کہ آپ زیادہ فضول خرچی کریں۔ تو فضول خرچی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ اکثر بچوں کو گھر میں اکثر بندوں کو عادت ہوتی ہے کہ دانتوں سے روٹی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 11ویں نمبر پر 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا۔ جو ناف کے نیچے بال ہوتے ہیں 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ بڑے ہوں یا نہ ہوں۔ 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی کرنی عین عبادت ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور 12ویں نمبر پر دانت سے ناخن کاٹنا، یہ بھی کئی بندوں کو یہ عادت بنی ہوئی ہے، خصوصاً بچوں کو گھر کے اندر، یہ بھی ان بچوں کی عادت کو چھڑوائیں۔ 13ویں نمبر پر کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ چھوٹا پیشاب جو ہے وہ اکثر لوگ کھڑے کھڑے کرتے ہیں، اور پاجامہ بھی اسی طریقے سے پہنتے ہیں۔ بیٹھ کر پاجامہ پہننا چاہیے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، چھوٹا پیشاب۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایئرپورٹ پر وہ ایسی فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں کہ ادھر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن حفظ ما تقدم مجبوری کے تحت آپ کر سکتے ہیں، لیکن ممنوع ہے، اس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ 14ویں نمبر پر عورتوں کا کھڑے ہوئے بال باندھنا۔ آپ گھر کے اندر کھڑے کھڑے ایسے وہ بال باندھ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی رزق کی کمی میں اس میں جو ہے کمی ہوتی ہے۔ 15ویں نمبر پر پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ کپڑا پہنا ہوا ہے تو پھر بھی وہ کپڑے کو سلائی کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے چھوٹی سی سوئی لے کر، یہ بھی رزق کی کمی ہوتی ہے، میرے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور 16ویں نمبر پر صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ یہ تو اکثر گھروں کے اندر عادت بن چکی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے لوگ اکثر جاگتے ہی نہیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے اکثر لوگ گھروں کے اندر، بڑے بھی جاگتے ہیں چھوٹے بھی جاگتے ہیں، یہ بھی میرے نبی کا ناپسندیدہ عمل تھا۔
اور اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ رزق لے کر آتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے وہ رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ 17ویں نمبر پر درخت کے نیچے پیشاب کرنا، یہ بھی آپ اہتمام کریں کہ درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا۔ اور 18ویں نمبر پر بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ اکثر لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو موبائل کان کے ساتھ لگا کر کچھ بزنس کے متعلق ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کام کو چھوڑ دیں، یہ میرے نبی نے ناپسند فرمایا ہے، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس سے رزق کی کمی ہوتی ہے، گھر کے اندر بھوک آتی ہے، گھر کے معاملات درست نہیں رہتے۔ اور اس کے علاوہ 19 نمبر پر قبرستان میں ہنسنا۔ اگر آپ جمعہ کے دن یا ویسے روٹین کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں تو ادھر جا کر کبھی بھول کر بھی نہیں ہنسنا، ادھر تھوڑا سا سیریس رہیں اور سوچیں۔ قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز قبرستان میں جایا کرتے تھے، لیکن جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ادھر صرف فقط اپنی موت کو یاد کرنا۔ ادھر جا کر اگر آپ موت کو یاد کریں گے، اگر آپ کے ذہن میں یہ فکر ہوگا تو آپ کا ویسے بھی ہنسی نہیں آئے گی، آپ کبھی بھول کر بھی نہیں ہنسیں گے۔ تو 20 نمبر پر الٹا سونا۔ گھر کے اندر کافی بندوں کو، بچوں کو، عورتوں کو یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ جب سوتے ہیں تو وہ الٹا سو جاتے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، اس سے بھی روزی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور 21 نمبر پر پانی پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ رات کو اکثر پانی جگ میں رکھتے ہیں تو اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ 22 نمبر پر سوالی کو خالی بھیجنا۔ اگر کوئی گھر کے باہر فقیر آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، یتیم آ جاتا ہے اور آپ کے گھر میں اندر آ جاتا ہے یا باہر دستک دیتا ہے، اس کو کبھی بھی خالی آپ نے واپس نہیں لوٹانا، کیونکہ اس سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ جب سوالی آ جاتا تو جو اپنی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی اس کو دے دیتے تھے۔ تو 23 نمبر پر برے خیالات کرنا۔ آپ کے ذہن میں جب برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر برے خیالات ذہن میں لے کر آتے ہیں تو اس سے بھی روزی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور 24 نمبر پر بغیر وضو کے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر مولانا علماء کرام سے بھی میں نے سنا ہے، جو عام نارملائز جو دین کو مکمل نہیں سمجھتے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ باوضو ہو کر اور اچھے طریقے سے وضو کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کی کولی کریں، چہرے کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں، مکمل صاف ہو کر آپ کے چہرے سے مکمل کسی قسم کی غلاظت، منہ سے جھوٹ بولنا، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرنا، جب وضو آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وضو کے صدقے وہ تمام ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ، منہ سے نکلی ہوئی بد زبان، کوئی غلط جھوٹ وغیرہ یا کوئی گالی، یا پاؤں سے چل کر کوئی گناہ کیا ہوا، جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس وضو کے صدقے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں باوضو ہو کر پڑھیں، کبھی بھی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور 25 نمبر پر اولاد کو ہر وقت تانے دینا، یہ بہت اہم بات ہے۔ گھروں کے اندر ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ ہر وقت لوگ بچوں کو تانے دے رہے ہیں، ان کو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی رزق کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 25 جو ہیں یہ نکتے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، پیسہ آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ٹوٹلی 25 چیزیں ہیں، اگر اس کا اہتمام آپ نے کر لیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک ہفتے کے اندر کتنی گھر کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیں گے۔
اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، اللہ کی برکتیں آ جائیں گی، اللہ کی سلامتی آ جائے گی۔ یہ صرف اس لیے کہ میرے نبی کے یہ طریقہ کار تھا، اور اس راستے پر اگر آپ چلیں گے تو آپ کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، تو بدی، جھوٹ، یہ سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور رزق ہی رزق آپ کے گھر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ چیزیں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کی فیملی میں، رشتہ داروں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے جدھر جدھر آپ کے لنکس ہیں ان کو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ ضرور سینڈ کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے کہ اس وساطت سے، آپ کی وساطت سے ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے، وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔